ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر 52 سے 52 سورۃ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں تم انتظار کر رہے ہو ہمارے لیے۔ دیکھو، حل کے بعد جب الا آتا ہے تو حل کا ترجمہ نہیں سے کیا جائے۔ ویسے حل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن زیادہ صحیح طریقہ ہے کہ حل کے بعد اگر الا آتے تو حل کا ترجمہ نہیں سے کرنے کا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم انتظار کر رہے ہو بنا۔ دیکھو، بنا با کے با جو ہے بے زیر بے، اس کا مطلب جو بسم اللہ والا ہے ساتھ، لیے، کو، میں سب ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تو یہ بنا جو ہے وہ نا ضمیر ہے، اس میں ہمارے لیے، یہاں بے کا ترجمہ لیے، بنا ہمارے لیے، الا سوائے یا مگر، احد الحسنیین۔ اب یہاں پر حسنیین جو ہے یہ حسن کا تثنیہ ہے۔ حسن یعنی بھلائی، حسنیین دو بھلائیاں، احد الحسنیین دو میں سے ایک بھلائیاں، احد الحسنیین دو میں سے ایک بھلائیاں، ونحن اور ہم، نتربص ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، بکم تمہارے لیے۔ وہاں پر بے کے ساتھ نا کی ضمیر تھی، یہاں کم کی ضمیر ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے، ان یصیبکم اللہ، کہ اللہ ڈالتا ہے تم پر، بے عذاب عذاب، من عندہ اس کے پاس سے، اپنے پاس سے، او بأیدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا تم انتظار کرو، انا معکم متربصون بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کریں۔ دیکھو، تربص یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب انتظار کرنا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم انتظار کر رہے ہو ہمارے لیے سوائے ایک بھلائی کے، دو میں سے ایک بھلائی کے، دونوں ترجمہ ایک ساتھ کیجئے، دو میں سے ایک بھلائی کا۔ اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے کہ ڈالتا ہے اللہ تم پر عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، کہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اپنے دلدار بھائی، آپ جہاں پر تھوڑا رک گئے تھے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ اور ہم انتظار کر رہے ہیں، بِكُمْ تمہارے لیے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ کہ صابہ اصابہ یعنی ڈالنا، پہنچانا، پہنچنا، ملنا، وہ کہ ڈالتا ہے تم پر اللہ بے عذاب عذاب، من عندہ، من عندہ، دیکھیے عندہ یعنی پاس، عند اللہ اللہ کے پاس، عند الرسول رسول کے پاس، عند الآخرہ آخرت میں، تو یہ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، من عندہ اس کے پاس سے یا اپنے پاس سے، او یا بأیدینا یا ہمارے ہاتھوں سے۔ اس کا معنی یہ کہ یا تو یہ کہ اللہ کا براہ راست عذاب تم پر آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور یا کہ بأیدینا یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں عذاب ڈال دے، مطلب تم کو اللہ تعالیٰ شکست دے دے اور ہم کو تم پر غلبہ عطا فرما دے۔ اب اوپر دیکھیے، اوپر فرمایا تم ہمارے لیے انتظار کر رہے ہو دو میں سے کسی ایک بھلائی کا۔ دو بھلائیاں کیا ہیں ایمان والے کے لیے؟ ایک تو یہ کہ اگر جنگ میں ہم جیتتے ہیں، اگر ہم جنگ میں جیتتے ہیں تو ظاہر ہے فتح ہمارے ہاتھ لگتی ہے اور مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگتا ہے۔
اور اگر ہم شہید کر دیے جاتے ہیں تو شہادت کے ذریعے آخرت کی بہترین بھلائیاں مل جاتی ہیں، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے شہید۔ تو تم ہمارے لیے دو میں سے، یعنی ہر حال میں ہم کو جو پہنچے گا وہ بہرحال بھلائی رہے گی، یا تو فتح اور مال غنیمت ہوگی اور یا تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ ایمان کی وجہ سے یہ دو میں سے کوئی ایک بھلائی ملے گی، اور تمہارا جو تم کفر پہ جو اڑے ہوئے ہو اس کی وجہ سے تمہیں دو میں سے کوئی ایک پریشانی آئے گی، یا تو اللہ تمہارے کفر کی وجہ سے براہ راست تم پر عذاب بھیج دے، جیسے کافر قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجے ہیں اس کے پہلے، اور یا تو یہ کہ بعیدینا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے اور ہمیں تم پر غالب کر دے اور پھر ہم تمہاری درگت بنائیں۔ مطلب ہمارے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور تمہارے لیے ہر حال میں شر ہی شر ہے، ہمارے لیے دو میں سے کوئی ایک خیر اور تمہیں دو میں سے کوئی ایک شر، یا تو اللہ کا براہ راست عذاب یا ہم ہی کو اللہ عذاب بنا کر تمہارے پر مسلط کر دے۔ یہ ہے اس آیت کا معنی۔ قل انفقوا طوعا او کرها قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ انفقوا، نفقہ سے، نفقہ یعنی خرچ کرنا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم خرچ کرو طوعا او کرہا۔ دیکھو یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آتا ہے قرآن شریف میں۔ طوعا کا مطلب ہوتا ہے چاہ کر، اور کرہن کا مطلب ہوتا ہے نہ چاہ کر، ناپسندیدگی سے۔ مومن جتنی بھلائی کرتا ہے وہ چاہ کر، اس کا دل اس پر اس کو اکساتا ہے کہ یہ تیرے اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے، تو وہ اللہ کے راضی کرنے کی نیت سے اپنی دل کی خوشی کے ساتھ ہر کام کرتا ہے۔ یہاں رب فرما رہے ہیں کہ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو چاہ کر یا نہ چاہ کر، یعنی خوشی سے یا ناخوشی سے۔ لن یتقبل منکم، لن یتقبل منکم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، انکم، بے شک تم، کنتم، تم ہو، قوما فاسقین، قوم نافرمان۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز نہ قبول کیا جائے گا تم سے کہ بے شک تم نافرمان قوم ہو، یعنی نہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہارے نفاق کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ خطاب کس سے ہے؟ منافقوں سے۔ یہ خطاب جو ہے یہ منافقوں سے ہے۔ میں نے ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھو کہ مدنی دور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر چونکہ منافقوں کا ایک اچھی بڑی جمعیت، بہت بڑی تعداد جو ہے منافقوں کی وہ آپ کے ساتھ ہے، اور ان کے دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان اور اسلام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان اور اسلام قبول ہے جو دل میں ہو، دل میں بھی ایمان اسلام ہو، زبان پہ بھی ایمان اسلام ہو۔ یہ نفاق ہے کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو۔ یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری فسق کی وجہ سے، تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے تمہارا خرچ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں بہت لمبی بحث کی ہے مفسرین نے کہ غیر مومن، یعنی جو مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہیں، اگر وہ لوگوں کی بھلائیوں میں، کیونکہ بھلائیوں کا کام تو بہت سارا ہے نا، اس میں اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کو اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کہ مسلمان تو الحمدللہ آپ اس کے ایمان کی برکت سے اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، لیکن جس شخص نے ایمان قبول ہی نہیں کیا لیکن لوگوں کی بھلائیوں کے لیے کام کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور اس کی جو دوسری صلاحیتیں ہیں وہ کر رہا ہے، تو سب کا نچوڑ جو ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ آخرت کا جہاں تک تعلق ہے، آخرت میں کسی بھی چیز پر، کسی بھی عمل پر اجر ملنے کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ آخرت میں کسی بھی
عمل کے اوپر اجر کا ملنا جو ہے یہ ایمان کی بنیاد پر، اور چونکہ اس پاس ایمان نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی نیکی آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، مگر دنیا میں اگر اللہ چاہیں تو اس کی وجہ سے اس کو ناموری دے دیں، دنیا میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ اللہ فرما دیں، اس لیے کہ دنیا جو ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا میں اس کو کوئی بدلہ اللہ عطا فرما دیں۔ اس میں ایک روایت جو ہم نے پڑھی وہ بڑی عجیب و غریب، ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت حکیم بن حزم ہے، حضرت حکیم بن حزم یہ صحابی ہیں، اور مفسرین کے قول کے مطابق ان کو 120 سال کی عمر اللہ نے دی تھی، 120 سال کی عمر، اس میں سے 60 سال جو ہیں وہ ان کے ایمان کے پہلے کے ہیں۔ تو حضرت حکیم بن حزم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر دیا، 60 سال کی عمر جو ہے وہ ایمان کے قبول کرنے کے پہلے، اور 60 سال کی عمر جو ہے وہ ایمان کے لانے کے بعد۔ جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اچھا یہ بڑے خرچ کرنے والے تھے، اپنے ایمان کے پہلے بھی انہوں نے 50-60 غلاموں کو آزاد کیا تھا، 50-60 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ اب ایمان لانے کے بعد انہوں نے پوچھا، اور بہت سارا غریبوں کے لیے غلہ اناج اور یہ سب خرچ کرتے ہی رہتے تھے، بعض لوگوں کی فطرت اللہ رکھتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حالت کفر میں جو کچھ خرچ کیا ہے، جو غلاموں کو آزاد کیا ہے، کیا اس کے بدلے بھی، اس کا بھی مجھے آخرت میں اجر ملے گا؟ تو آپ نے جو جواب مرحمت فرمایا وہ ذرا غور سے سمجھ لو اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری وہی نیکیاں، انہی کی وجہ سے اللہ نے تم کو ایمان کی توفیق دے دی۔ میں نے جو بات عرض کی نا کہ کافر کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، دنیا میں، لیکن یہاں تک بدلہ بھی مل سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں اللہ کو اتنی پسند آ جائیں کہ اس کے بدلے میں اس کو ایمان کی توفیق دی۔ لیکن اگر اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملی تو آخرت میں سارا اجر ہے اور سارا ثواب جو ایمان کی بنیاد پر ملے گا، تو اس کے لیے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں۔ ہاں دنیا میں اس کا بدل اگر اللہ کچھ دے دے تو وہ اللہ کی ذات عالی پر ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ان صحابی کو فرمایا کہ اسی کی برکت سے تم کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ اگلی آیت شریفہ دیکھو، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ الفاظ قریب سب پڑھے ہوئے ہیں، لایا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ، منع نے روکنا، اور نہیں رکاوٹ ہوئی ان کے لیے، اور نہیں رکاوٹ ہوئی ان کے لیے، ان تقبل کہ قبول کیا جائے۔ دیکھو پہلے حرف پہ جب پیش آتا ہے کسی فعل پر تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی شکل جو ہے، وہ فعل جو ہے اس کے ترجمے میں ایک دم الٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاص طور سے دیکھو، تقبلہ ہے کہ تقبلہ ہے، تقبلہ تو تے کے پیش کے ساتھ، تو وما منعہم ان تقبل، اور نہیں رکاوٹ ہوئی ان کے لیے کہ قبول کیا جائے، تقبل کہ قبول کیا جائے، منہم ان سے، نفقاتہم، نفقات یہ نفقے کی جمع ہے، خرچ کرنا، ہم ان کا، خرچ کرنا ان کا، نفقاتہم خرچ کرنا ان کا، الا سوائے یہ کہ انہم کہ انہوں نے کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز کے لیے، الا مگر
وہم کسالا، اور وہ سستی سے، کسالا کسل جس کو کسی آدمی کرتے وہ کسمساتے ہوئے بولتے ہیں نا، جس کو کبھی کبھی آدمی نیند میں رہے ایسے رہے ویسے تو کسمسا رہا ہے، تو وہی کسالا ہے، نہ سستی کے ساتھ، ناپسند، ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم کارہون، وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے نفقات کو، ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کو کیوں نہیں قبول کیا جا رہا، اس کی وجہ اس آیت میں ظاہر کر دیا گیا۔ پچھلے آیت میں قوماً فاسقین فرمایا تھا، اب یہاں پر اس کی تشریح فرما دی رب تعالیٰ نے، اور نہیں رکاوٹ ہوئی ان کے لیے کہ قبول کیا جائے ان سے ان کے اخراجات کو یا ان کے خرچ کو، سوائے یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہیں آتے وہ نماز کے لیے مگر سستی کے ساتھ، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر وہ ناپسندیدگی کے ساتھ۔ اس لیے کہ میں نے سارے نیک اعمال پر دوڑ کر کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا عمل میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو آدمی پوری طاقت لگا دیتا ہے، لیکن یہاں تو ایمان ہے ہی نہیں، تو دل میں کہاں سے جوش پیدا ہوگا؟ اس لیے ان کی پوری بیماری کا تذکرہ فرمایا کہ اور نہیں ان کی خیرات کے قبول کرنے سے یہی بات رکاوٹ بنی کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہیں وہ آتے نماز کے لیے مگر سستی کے ساتھ، اور وہ نہیں خرچ کرتے مگر ناپسندیدگی کے ساتھ یا ناراضگی کے ساتھ یا کراہیت کے ساتھ، سب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ دیکھو، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ فَلَا تُعْجِبْكَ، عجب کا لفظ ہم لوگ بولتے ہیں عجب بات کر رہے ہو، عجیب کرتے ہو، عجب ہم استعمال کرتے اردو میں۔ فلا تعجبک، پھر نہ تعجب میں ڈالے تمہیں، فلا تعجبک، پھر نہ تعجب میں ڈالے تمہیں، اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں، انما در حقیقت یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیعذبہم، کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا، اس سے، بہا یہ مال اور اولاد کے لیے ضمیر آ رہی ہاں کی، اس سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزحق انفسہم، اور نکلے ان کی جان، وہم کافرون، دیکھو زحقہ اصل لفظ ہے، زحقہ یعنی جانا، ہٹنا، نکلنا، وتزحق انفسہم، اور نکلے ان کی جان، وہم کافرون، اور ہوں وہ حالت کفر میں۔ پھر نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں، در حقیقت چاہتا ہے اللہ کہ عذاب دے انہیں ان سے دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کفر پر ہوں۔ یہ سیدھا اصول ہے کہ اہل ایمان اپنے مقابلے میں دوسروں کو، یعنی اللہ کے نافرمانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو مال کی بہتات ہے، اولاد کی بہتات ہے، تو ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو ایسا خیال ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ نہیں، ان کا ایمان نہیں رکھنے والا اور اس کو اتنی دنیا میں اتنی سب کچھ۔ اس کا جواب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ، انما یرید اللہ، در حقیقت اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ انہی مال اور اولاد کو ان کے لیے حسرت بنا کر دنیا میں بھی اس کے ذریعے عذاب دیا جائے، اور پھر آخرت میں تو اللہ ہی مالک ہے۔
تو اہل ایمان کو یہ کہ اس سے تم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کو دیکھو، اگر مال اولاد ایمان والوں کو دیا جائے تو اللہ کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، لیکن وہی اگر کافر کو دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بھئی وہ بہت مالدار ہے، اس کی اولادیں ہیں، اور اولادیں بھی یہ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی فلانا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے. تو یہ تو اس کی اولاد تو بہت پھل پھول رہی ہے، میری اولادیں تو بہت پیچھے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کو اللہ نے ان کے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے، تم کو نہیں معلوم. اگلی آیت شریفہ دیکھو، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. وَيَحْلِفُونَ، اور وہ حلف، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں. لَمِنْكُمْ، لا لائے ضرور ہے، منکم تمہارے ساتھ. وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. وما ہم منکم، اور وہ نہیں ہیں تمہارے ساتھ. ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ وہ قوم ہے یفرقون. یہ لفظ جو ہے یہ یہاں پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ وہ قوم ہے ڈرپوک، بزدل، ڈرنے والے. وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ بلکہ وہ قوم ہے ڈرنے والی، یا ڈرپوک یا بزدل، تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں یفرقون کا. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون. لو یجدون، یہ یجدون جو وجدہ سے بنا، وجدہ یعنی پانا. لو یجدون، اگر وہ پائیں. ہاں، اوپر کی آیت جو ہے وہ بھی منافقوں کے لیے، منافقوں کے لیے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تم میں سے ہیں، لیکن وہ تم میں سے نہیں ہے. پھر یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں اللہ کی؟ بار بار اللہ کی قسمیں کھا کے اپنے ایمان کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول سے، اتنا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں ڈرپوک قوم ہے، دل میں ایمان نہیں ہے. حضرات صحابہ جو تھے وہ سمینا واتانا، سن لیا، اس پر عمل پیرا ہو گئے. اور یہ منافق جو تھے یہ خالی، کیونکہ ان کو ایمان نہیں تھا، یہ نقلی مومن تھے، اس لیے ان کو خالی ایمان کے دعوے کی اس لیے فرصت نہیں رہتی تھی. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم بس یہی کرتے رہتے تھے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم ڈرپوک ہے. اسی کی تشریح اس آیت میں، لو یجدون ملجان، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ. ملجا کہتے ہیں جائے پناہ کو، ملجا کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینے کی جگہ. لو یجدون ملجان، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ. او مغارات، یہ مغارات جو ہے یہ غار کی جمع ہے. مغارات جو ہے یہ غار کی جمع. غار کا لفظ اس کے پہلے آیا، کہتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذ ہما فی الغار، تو وہاں واحد تھا، یہاں مغارات جو ہے غار کی جمع ہے. اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ یا غار، او مدخل، مدخل دخلہ سے ہے، داخل ہونے کی جگہ، چھپنے کی جگہ. لولوا الیہ، وہ بھاگ نکلے اس کی طرف. وہم یجمحون، یہ لفظ یجمحون، وہ اوپر لفظ تھا یفرقون، وہ قوم ہے ڈرپوک، یہاں پر ہے یجمحون. یہ یجمح جو ہے، جمحہ لفظ جو ہے یہ ہوتا ہے جانور کو رسی سے باندھ کے رکھتے ہیں. عام طور سے رسی سے باندھ کے رکھا جاتا ہے کسی بھی جانور کو جو پالتو جانور ہے. شیر کو اور چیتے کو نہیں رسی سے باندھ کے رکھتے، لیکن پالتو جانور کو رسی سے باندھ کے رکھتے ہیں. لیکن کبھی وہ جانور اگر بھاگنے کی کوشش کرے اور خدا نخواستہ اس کی رسی ٹوٹ جائے، جب بندھے ہوئے جانور کی رسی ٹوٹتی ہے تو وہ بے تحاشا بھاگتا، بہت تیز بھاگتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ ہی نہ سکے. اس کو لگتا ہے میں آزاد ہو گیا. کون سے؟ ایسے جانور جن کو رسی سے باندھ کے رکھا جاتا ہے. اور اس جانور کا رسی توڑا کے بھاگ گیا، کیا بولتے ہیں؟ رسی توڑا کے بھاگنا. تو ایک ہوتا ہے جانور کا بھاگنا، یہ نارمل ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے رسی توڑا کے بھاگنا، وہ بہت تیز بھاگتا ہے.
یہ یجمعون کا جو ترجمہ ہے اصل میں رسی توڑا کے بھاگنے والے ہوتا ہے، اس لیے میں نے اتنی لمبی تقریر کیا اس پر۔ تو فرمایا اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا داخل ہونے کی جگہ، بھاگ نکلیں اس کے طرف، اور وہ ہیں ہی رسی توڑا کے بھاگنے والے۔ آج الحمدللہ آیت نمبر 57 تک ہوا ہمارا، اور اب اس کے بعد کی جو نشست ہوگی انشاءاللہ ہماری، یہ دیکھیے آپ لوگوں کے جان پہچان میں کوئی بھی ایسا آدمی ہو جو کسی وقف کی پراپرٹی کا ذمہ دار ہو، جیسے کوئی مدرسہ ہے، مسجد ہے، قبرستان ہے، خانقاہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ ابھی جو وقف ایکٹ پاس کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے 2025 کا، اس کی پریشانی سب کو معلوم ہے۔ تو جتنی وقف کی جائیداد ہماری ہیں سب کے سب خطرے میں ہیں، اور اس کو ایک امید پورٹل کر کے انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ نے ڈالا ہے آن لائن، امید نام ہے اس پورٹل کا۔ اس کے اوپر بہت ساری پرٹیکولر ڈالنا ہے، بہت سارے پرٹیکولر ڈالنا ہے۔ تو اس کا جو متولی ہے اس کے بارے میں بھی، اور جو پراپرٹی اس کے بارے میں بھی، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ صرف 5 تاریخ ہے، 5 دسمبر، یعنی اگلا جمعہ جو رہے گا اٹ ول بی دا لاسٹ ڈیٹ۔ تو اگر آپ کی جان پہچان میں کوئی ایسا ہو تو اس کو ذرا سے یاد دلا دیجیے۔ میرے جان پہچان میں کچھ لوگ ایسا سوئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پوری پراپرٹی خطرے میں پڑ جائے گی اور لوگ اس کے ساتھ ڈکیتی کر جائیں گے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے احکام آپ کو معلوم ہے، اور اس میں یہ بھی خاص طور سے دعائیں کریں کہ امت مسلمہ کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے اوقاف، جتنی مسجدیں ہوتی ہیں سب اوقاف میں ہوتی ہیں، مسجدیں، مدرسے، یہ سارے کے سارے جو ہے اوقاف کی پراپرٹی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے دعا بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔